اللہ نے ایک اور جھلکی دکھائی، ایک اور جھلک دکھائی اور کہا دیکھو کہ سلیمان کو منطق الطیر کیسا تھا، پرندوں کی بولیوں کا علم کیسا تھا اور جانوروں سے باتیں کیسے کرتے تھے۔ قرآن آگے بڑھا اور کہنے لگا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندہ غائب ہو گیا۔ اب ایسے میں سلیمان نے اوپر دیکھا تو نگاہوں کو نیچے کر کے کہا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اب ایک جملہ سنیے تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے۔ چونکہ بڑی شاہی تھی سلیمان کی، اور ظاہر ہے کہ ہر مخلوق پر سلیمان نبی بھی ہیں اور شاہی بھی رکھتے ہیں، تو طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی سفر پر نکلتے تھے پرندوں کا جھنڈ سلیمان کے لیے چتر بنا دیتا تھا، چھتری، امبریلا، ٹھیک ہے، ایسے چھتر بنا دیتا تھا۔ یعنی جہاں جہاں سے سلیمان جاتے پرندے اس طرح ادب سے سلیمان کے سر پر رہتے کہ دھوپ کی ایک کرن بھی سلیمان کے لباس تک نہیں پہنچتی، نہ قبا تک پہنچتی۔ میری طرف دیکھیے، ایسے میں قرآن کہتا ہے، یہ جو فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ والی آیت ہے، اس کے لیے تمام علماء مفسرین نے لکھا کہ سلیمان نے دیکھا کہ ان کی قبا پر دھوپ کی کرن آئی ہے۔ جیسی دھوپ کی کرن آئی تب سلیمان نے پوچھا مَا لِيَ أَرَى الْهُدْهُدْ، میں ہدہد کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ یعنی ہدہد غائب ہو گیا، اس نے جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب قرآن بڑھ کر کہتا ہے ایسا غضبناک ہوئے سلیمان کہ فوراً سے کہنے لگے اب کانا من الغائبین، کیا وہ غائبوں میں سے ہو گیا؟ اور اگلا جملہ سنیے، قرآن کی آیت ہے، اتنا شدید حضرت سلیمان پر غضب طاری ہوا کہ کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور بضرور اسے شدید عذاب دوں گا، اور بہنہو، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ یعنی ایک جگہ چھوڑی ہدہد نے، اور سلیمان کا غضب اور غصہ اس عالم پر ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں یا میں عذاب شدید دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ میں کہوں سلیمان اللہ کے نبی، آپ تو نبی خدا ہیں، یہ اتنا غصہ اور اتنی شدت کیوں ہے؟ اور دیکھیے ذرا سا میں اور بات کو مزید مضبوط کر دوں، وہ یہ کہ علماء جو حضرات تشریف فرما ہے وہ تائید کریں گے کہ دیکھیے نبی جب بولتا ہے، نبی جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے نا، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو نبی کا کہا خود کام کی تاکید پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ ہوگا۔ اور پھر اگر علماء کی زبان میں کہا جائے تو اس آیت میں جتنے اس آیت کے جو لفظ ہیں اور جو حرف آئے ہیں، مثلا نون آیا ہے شدت کے لیے، لام آیا ہے تاکید کے لیے، یعنی جملے بتا رہے ہیں کہ اتنا غضب ہے سلیمان کو کہ سلیمان یا تو اسے عذاب شدید دیں گے یا اسے ذبح کر دیں گے۔ اور قصور کیا ہے ہدہد کا؟ بس جگہ کو چھوڑا ہے۔ یعنی نبی کے غصے کی شدت کا ایک منظر آیت نے کھینچ دیا کہ اگر نبی کسی کو کسی جگہ پر کھڑا کرے، اسی طرح آپ کو باتیں سمجھنی ہے، بہت آہستہ آہستہ گفتگو ہے، نبی جگہ پر کسی کو کھڑا کرے اور وہ جگہ چھوڑ دے تو قرآن نے شدت بتائی، یا تو نبی عذاب دے گا یا اسے ذبح کر دے گا۔ ابھی میں نے کیا کہا، اتنی تاکیدیں لگائی سلیمان نے، تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ جب بھی ہدہد لوٹ کر آئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب بھی لوٹ کر آئے ہدہد اپنے مقام پر، یا تو اسے ذبح کر دیں یا تو اسے عذاب شدید دیں، مگر دیا ہی نہیں۔ بلکہ دیکھیں غصہ تو آپ کو دکھا دیا نا سلیمان کا کیا ہے کہ بس میں قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، عذاب دے دوں گا۔ اس پر قیامت اسی آیت کے بعد دیکھیے گا، جب ہدہد آیا تو اس نے ایسی بات بتائی سلیمان کو، آیت ہے آیت، ایسی بات سلیمان کو بتائی کہ بظاہر لگتا ہے کہ غصے میں اور غضب میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان سمجھ رہے جیسا ملک میرا ہے، جیسی شاہی میری ہے، جیسا تخت میرا ہے، ایسا تو کسی کے ہے ہی نہیں۔ اور ایسے میں جب ہدہد پلٹا اور سلیمان نے کہا ہاں بھائی تم کہاں گئے تھے، تو اب اس نے آ کے جو جملہ کہا مجھے آپ لوگ خود بتائیے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
آیا اور آ کر کہنے لگا بڑی شاہی لگا رکھی ہے آپ نے. وہ تو میں اڑتے اڑتے ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک عورت شاہی بنائے بیٹھی ہے, اور جیسی اس کی شاہی ہے ویسی کسی کی نہیں. اور کیا آپ کا یہ تخت ہے؟ تخت تو بلقیس کا ہے. اب مجھے ذرا سا اس جملے کو غور سے سمجھیے اور بتائیے سلیمان کا اس وقت عالم کیا ہوا ہوگا. اس لیے کہ سلیمان یہ سمجھ رہے کہ جیسی شاہی ہمارے پاس ہے ایسی کسی کے پاس نہیں ہے. تو اب ان دونوں جملوں کے درمیان ہدہد کو کچھ ایسا ضرور کہنا چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ سلیمان کا غصہ تھما, ورنہ اس حرکت کے بعد اور اس جملے کے بعد یہ جملہ اگر کہیں تو سلیمان تو وہیں گردن پکڑے اور مروڑ دے. تو غصہ تو تھا سلیمان کو. توجہ, اب روایت سے پتا چلا اور اسی امام سے پتا چلا جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں. دیکھیں ذرا سا رخ اس طرح آج امام پر سمجھیے کہ جیسے ہی ہدہد پلٹا اور سلیمان نے یہ کہہ رکھا تھا کہ میں اسے عذاب شدید دوں گا یا ذبح کر دوں گا, تو وہ جیسے ہی پلٹا اس نے آ کر ایک جملہ کہا جس کی وجہ سے سلیمان خاموش ہو گئے. اور اب آگے والی باتیں سنی, اچھا ایسا کسی کا ملک بھی ہے اور تخت بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ پلٹ کے آیا تو باقی کے پرندوں نے بتایا کہ آیا تو ہے تو, مگر سلیمان ابھی تجھے سزا دیں گے اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. تو پلٹ کر جیسے ہی اس نے سلیمان کو دیکھا, اب غصے میں ہے سلیمان, اب جیسے ہی ہدہد نے سلیمان کو دیکھا, سلیمان نے کہا اب دیکھ میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. اب تیسرا جملہ سنیے اور سوچئے کہ سلیمان کا غصہ کس شدت پہ ہوگا. پلٹ کر کہنے لگا انکا لن تقدر علی ذالک, آپ کی کہاں یہ قدرت ہے جو بول رہے ہیں کر کے دکھائیں. میں کہہ رہا ہوں, میں بہت آہستہ باتیں کر رہا ہوں مگر آپ شدت کو سمجھیے. یعنی اب سوچے کہ سلیمان کا عالم کیا ہوگا کہ پلٹ کر کہہ رہا ہے انکا لن تقدر علی ذالک, آپ کی کہاں یہ قدرت ہے کہ آپ یہ سب کر سکے. تو پلٹ کر سلیمان نے کہا لما لم نقدر, کیوں میں اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ میں تیرے ساتھ یہ کر سکوں. تو پتہ ہے اس نے پلٹ کر کیا کہا؟ اس نے کہا لما کتبا فی کل من اجنحتی بخط سریانی یا علی, آپ اس لیے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ میرے ہر پر پہ خط سریانی میں لکھا ہے یا علی. بس یہ سبب ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور لگے ہاتھوں ایک جملہ اور کہہ دیا. اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میرے سر پہ یہ تاج کیسا ہے؟ میرے سر پہ یہ تاج کیسا ہے؟ پلٹ کے سلیمان نے کہا کیسا تاج ہے اور کیا سبب ہے اس کا؟ اس نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ میرے پر پہ لکھا ہے سریانی میں یا علی, اس وجہ سے اللہ نے مجھے تاج عطا کیا ہے تاکہ مجھے اور دیگر پرندوں کو الگ کر سکے. اور اگلا اس نے جملہ کہا وَقَلْبِ مَمْلُوعٌ فِي محبت علی, اور یہ جو میرا دل ہے نا یہ بھرا ہوا ہے محبت علی میں. اب جیسے ہی علی کا نام آیا سلیمان تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ کبھی ذکر علی آئے تو باتیں شروع ہو. اب سارا غصہ گیا بھاڑ میں, یہ انہیں فضائل علی سنا رہے ہیں, وہ انہیں فضائل اللہم صلی علی